اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام علی رضا علیہ السلام کے اس پردرد موقع پہ آپ تمام مومنین مومنات کی خدمت میں، خصوص بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں، اور اس سلام اور اس نوحہ اور مجلس کو امام زمانہ علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا، یا امام رضا 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 یا امام رضا۔ تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتا، تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتا۔ شیر قالین کا نہ کس طرح زندہ ہوتا، ہے حقیقت یہی ہے حقیقت یہی، تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی رضا، یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا۔ غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن، غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن، جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن، اس کو کیا ہو یقین اس کو کیا ہو یقین، جس نے دیکھا نہیں کبھی روزہ تیرا، یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا۔ آپ کے مشہد سے جو پلٹا ہوں تو میرے محسن، آپ کے مشہد سے جو پلٹا ہوں تو میرے محسن، سانس لینا مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن پھر بھی ہے یہ سکون، پھر بھی ہے یہ سکون، میں کہیں بھی رہوں دل میرا ہے وہیں، یا امام رضا 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 یا امام رضا۔ کیسے سمجھے گا زمانہ تیرے نوکر کی حدیں، کیسے سمجھے گا زمانہ تیرے نوکر کی حدیں، تیرے معروف نے باندھی ہیں سمندر کی حدیں، بڑھتے طوفان کا رخ بدلتا گیا، اس نے جب دی صدا، یا امام رضا 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 یا امام رضا۔ میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا، میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا، اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا، دور افتاد کر
میری امداد کر، تو ہے مشکل کشا یا امام رضا، 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 یا امام رضا۔ جیتے جی جان سے اپنی میں گزر جاؤں گا، جیتے جی جان سے اپنی میں گزر جاؤں گا، جلد مشہد نہ بلاؤ گے تو مر جاؤں گا۔ اے امام غریب، اے امام غریب، تم ہو میرے طبیب، جلد کر دو دوا، یا امام رضا، 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 یا امام رضا۔ اپنے اس میر کو انمول بنا دے مولا، اپنے اس میر کو انمول بنا دے مولا، مجھ کو اس دور کا بہلول بنا دے مولا۔ میں عزادار ہوں، میں عزادار ہوں، کشف بردار ہوں تیرے خدام کا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، جملہ قبر المومنین مومنات اور ایسے حضرات کے جن کا کوئی دنیا میں یاد کرنے والا نہیں، ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ واتدى بالصخور میدان ارضہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى لقاء يوم الدين، سيما بقية الله العظم في الأرضين الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج۔ اما بعد، قال امام الرضا علیہ السلام، اذا نزلت بکم شدائد فاستغیثوا بنا، صلوات بھیج محمد وآل محمد پر۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں پروردگار کا کہ جس نے توفیق دی کہ اس وقت ہم اور آپ مولا امام رضا علیہ السلام کا پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خصوصاً مولا امام موسی کاظم کی خدمت میں آپ کے فرزند مولا امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں
बिलखस मुंजी बशरियत मुंजी दो आलम इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में तस्लीत अर्ज करते हैं। आज का दिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत की एक रवायत के मुताबिक आज का दिन आपसे मंसूब है और आज की ज़ियारत के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकीद की गई है, दूर और नज़दीक कहीं से भी अगर की जाए, कि इमाम रज़ा की ज़ियारत का निहायत सवाब है। मौला इमाम रज़ा की ज़ियारत का सवाब आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी ज़ियारत से बढ़कर नकल किया गया है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि मौला जिनका एक लक़ब गरीब अल-गुरबा भी है, ये लक़ब मेरे आका इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसलिए दिया गया है कि मौला अपने वतन से नज़दीक और गुर्बत में मेरे मौला का दम निकला है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का सवाब 70 हज 70 उम्रे के बराबर भी है, बल्कि उससे भी ज़्यादा निहायत आपका सवाब जिक्र किया गया है कि खुद मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी आपके लिए हदीस है, मौला इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी आपके लिए हदीस है कि खुद मौला की हदीस मौला इरशाद फरमाते हैं, इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की जो शख्स भी मेरे बाबा की ज़ियारत करे जन्नत उस पर वाजिब है। जो शख्स मेरे बाबा की ज़ियारत करे खुदावंद आलम उसके तमाम गुनाहों को जो उसने पहले किए हैं और वो गुनाह जो अभी नहीं किए हैं वो सारे गुनाहों को परवरदिगार माफ कर देता है। यानी सोचे कितनी फजीलत है इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत का। बहरहाल वो कहीं से भी ज़ियारत की जाए, दूर नज़दीक कहीं से भी अगर मयस्सर हो मौला की अगर ज़ियारत नज़दीक से तो उससे बेहतर क्या कि हर कदम पर परवरदिगार अजर इनायत करता है और माबूद उसके तमाम गुनाहों को माफ करता, बल्कि यहां तक हदीस है कि उसके अहले खाना की भी गुनाहों को परवरदिगार माफ कर देता है जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत को आए। आका इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ही मजलूम गुजरे हैं मेरे आका। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि मौला ने इरशाद फरमाया कि मंजारनी आरिफन बिहक़्क़ी अना अज़ूरक सलासत मक़ामिन। मौला फरमाते जो शख्स भी मेरी ज़ियारत करे, मेरी मारिफत रखते हुए, मुझे इमाम जानते हुए, मुझे मासूम जानते हुए, मेरे रुतबे को मेरे मरातिब को जानते हुए मेरी ज़ियारत करे, मैं रज़ा वादा करता हूं कि जो शख्स मेरी ज़ियारत करे मंजारनी आरिफन बिहक़्क़ी अना अज़ूरक सलासत मक़ामिन अव्वलहु फिल क़ब्र। पहली जगह जब इंसान को कब्र के अंदर रखा जाएगा कि जिस वक्त इंसान से सारे चाहने वाले दूर हो चुके होंगे, फकत तक तन्हा होगा, कोई उसके पास मौजूद ना होगा, दुनिया की ऐशो इशरत इंसान छोड़ के गया होगा, ये दुनिया में जो उसने सारी खूबियां सारी अच्छाइयां सारे आराम की चीजें जो मुहैया की थी सब यहां जब वो छोड़ के जा रहा होगा, वहां पहुंच कर जब तक वो तन्हा होगा, कोई मोनिसो यावर ना होगा, न बेटे न बेटियां न बीवी न बच्चे न शौहर, कोई नहीं किसी का। जब वो तक तन्हा बिल्कुल अकेला होगा, घबराया होगा, हैरान होगा, परेशान होगा, तो उस वक्त मौला ने फरमाया है कि जो शख्स भी मेरी ज़ियारत करे मैं उसकी ज़ियारत। यानी सोचते कितने इमाम रऊफ हैं, ये कितने मेहरबान इमाम हैं कि एक ज़ियारत अगर इस मासूम की हम करें, एक ज़ियारत, ये मासूम हमारे लिए 3 मकाम पर 3 जगह हमारी ज़ियारतों के लिए आएंगे, 3 जगह हमारी इमदाद के लिए आएंगे। पहले मकाम कब्र है, कहना बड़ा आसान है, मरेंगे तो देखा जाएगा, किसने देखा। कब्र मौत एक ऐसी शय है कि जिसके नाम से बड़े बड़े शोरमा जो है घबरा जाते हैं। जनाब अबू ज़र गफ़ारी से सवाल किया गया जनाब अबू ज़र से कि लोग मौत से क्यों डरते हैं, तो आपने फरमाया क्यों ना डरे इंसान मौत से जिसने इस दुनिया को अपनी सजा रखा हो, जिसने दुनिया की हर आसाइशें, दुनिया का हर आराम सब कुछ यहां उसे मुहैया कर रखा हो। एक इंसान जो महलों में रहता उसे झोपड़ी में भेजा जाए वो जाने के लिए तैयार होगा? एक इंसान जिसके नौकर चाकर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा हो उसे गुर्बत की जिंदगी, मुफलिसी की जिंदगी की तरफ उसे रवाना किया जाएगा? नहीं जाएगा।
جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ وہ انسان خود گھبرائے گا، نہیں جائے گا۔ کیوں؟ تو پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ جناب ابو ذر فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جگہ پہ اس نے اپنے آپ کے لیے اتنی چیزیں مہیا کر لی ہیں کہ اسے اب دوسری جگہ کوچ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ وہاں اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن جس کے پاس سب کچھ ہوگا، اگر وہ ایک دیہات کو چھوڑ کر کسی کو شہر میں بنگلہ دے دیا جائے تو انصاف سے بتائیں وہ جائے گا یا نہیں جائے گا وہاں؟ اس کے لیے وہاں پر ہر اس کی زندگی کی تمام چیزیں مہیا کر دی گئی، ہر وہ چیز، ہر آرام، ہر آسائش، ساری چیزیں اگر اس کے پاس وہاں مل رہی ہوں تو دنیا چھوڑ، یہاں چھوڑ کے، اس گاؤں کو چھوڑ کے وہاں چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر اسے اپنے عقبہ پر، اپنی آخرت پہ اگر اسے یقین ہے کہ میرا سب کچھ وہاں ہے، میں نے وہاں سب اکٹھا کر رکھا ہے، کہ سب یہاں سے بھیجتا گیا، بینک بیلنس وہاں کرتا گیا، دنیا میں تو کیا ہی تھا، لیکن اس نے وہاں اپنا بینک بیلنس کیا، وہاں اپنا جو ہے اکٹھا کرتا گیا، کھاتا اس نے وہاں کھول لیا، تمام کار خیر و خیرات وہاں اس نے اپنا بنگلہ بھی بنا لیا، وہاں اس نے اپنے جو ساری آسائش کی چیزیں بنا لی، ہر جو دنیا میں اسے آرام جو چاہیے تو اس نے سب وہاں بنا لیا۔ دنیا میں سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، اس دنیا میں معصومین نے ہر چیز کے راستے بنائے ہیں۔ اپنی قبر کو بھی اگر آپ چاہتے گشادہ کرنے کے لیے معصوم کی حدیث موجود ہے، اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ دار سے اپنے اخلاق کو سدھار لیں، آپ کی قبر گشادہ ہوتی چلی جائے گی۔ اگر چاہتے ہیں اپنے قبر کے اندر انہار، نہریں، شجر، تمام چیزیں، باغات لگانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ساری چیزیں ہوتی چلی جائے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ اس کے اندر تمہیں حور و پری و غلمان اور ساری چیزیں ملیں اور تمام مہیا کی ہوئی تمام آسائشیں، تمام آرام، سب کچھ ملے، کہتے ہیں صلہ ارحام کرنا شروع کر دو، سب سے ملنا جلنا شروع کر دو، جو اعز و اقارب ہیں، جن سے روٹھ چکے ہو، جن سے دور ہو چکے ہیں۔ معصومین کی حدیثیں ہیں یہ، ان سے ملنا شروع کریں، سب کچھ اکٹھا ہو جائے، صحیح ہو جائے گا۔ تو جناب ابو ذر نے فرمایا کہ انسان اس لیے گھبراتا ہے کیونکہ اس نے اپنی دنیا سجا رکھی ہے۔ جس نے اپنا عقبہ سجا لیا ہے وہ یہاں کے لیے فکر نہیں کرتا، اور انسان کو اس دنیا میں بہرحال ذرا سی چیزوں کے اوپر انسان جو ہے نہیں معلوم کیا کیا لوگوں پہ تہمتیں لگا دیتا ہے، جبکہ ذرہ برابر بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں پہ تہمتیں لگا دینا، لوگوں پہ چغلی، بہتان، غیبت، نہیں معلوم کیا کیا کرتے، یہ اپنا وہاں عقبہ خراب کر رہا ہے انسان۔ قرآن نے منع کیا ہے، نص موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، کیوں ذرا سی لذت کے لیے اپنے آپ کو کسی کے اوپر بدگمانی پیدا کر دے انسان؟ کیوں ذرا سی چیزیں پہ کہتے ہیں غیبت، تو غیبت بعض مواقع پہ انسان کو جائز الغیبہ بنا لیا جاتا ہے، یعنی ہمارے کام ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جائز الغیبہ، اس کو غیبت کرنا جائز، اس کو بنا لیتے، اس کو غیبت کرنا شروع کرتے۔ نہیں عزیزو، غلط ہے، یہ غلط ہے۔ کسی کے اوپر انگلی اٹھانا، کسی پہ بغیر تحقیق کے کسی پر تہمت لگانا، چغلی کرنا، بہتان کرنا بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ دنیا میں بھی وہ جھیلے گا، دنیا میں بھی اس کے اوپر عذاب، مرنے کے اوپر تو اتنا بڑا عذاب کہ جو کہا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ کہنا بڑا آسان، ذرا دیر کی لذت کے لیے انسان کیا سے کیا نہیں کر ڈالتا۔ معصومین کا فرمان، معصوم فرماتے ہیں اگر کسی جگہ پر کسی بندے مومن کی اگر غیبت کی جا رہی ہے، برا کہا جا رہا ہے، چغلی کی جا رہی ہے، بہتان لگایا جا رہا ہے، معصوم فرماتے ہیں اگر تم وہاں سے اٹھ کر نہ گئے تم بھی اس میں شامل ہو، یا تم اسے منع کر دو۔ اگر منع نہیں کر سکتے ہو، پہلے تو اسے ٹوکو، امر بالمعروف کرو، اس کو روکو کہ یہ غلط ہے، کسی کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے۔ اور اگر نہیں کہہ سکتے ہو تو وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ لیکن ہمارے یہاں کیا اس میں اور 4 چیزیں بڑھا کر اضافی کر کے خوش کرنے لگتے ہیں، جو چیزیں نہیں بھی ہوتی اس میں وہ چیز پیدا کر لیتے ہیں، الگ الگ طرح کے اس کے اوپر تہمتیں، بہتان، نہیں معلوم کیا کیا لگانا شروع کر دیتے۔ یہ ہمارے عذاب قبر کو زیادہ کر رہا ہے، زندگی کی خیر و برکتیں ہماری چھین رہا ہے۔ ہو رہا ہے آج کی نہیں ہو رہا ہے، گھروں کے اندر جو ہے لڑائی جھگڑے، نہیں معلوم کیا کیا دنیا بھر کی چیزیں شروع ہے۔ کسی سے ذرہ برابر بدگمانی نہیں ہونا چاہیے، حسن سلوک پیدا کریں، حسن ظن پیدا کریں۔ جب آپ ایک دوسرے کے لیے حسن سلوک اور حسن ظن رکھیں گے تو آپ کے لیے بھی حسن ظن رکھا جائے گا۔ یہ میرے عزیزوں، اب بھی مہلت ہے ہمیں سدھرنے کی۔ یہ مجلسیں، یہ معصومین کی حدیثیں، یہ جو بیان کی جاتی ہے، ساری چیز کیوں بیان کی جاتی ہے؟ یہ ایک کان سے سنا جائے دوسرے کان سے نکال دیا جائے؟ نہیں میرے عزیزوں، انسان یہی کہے گا خدا مجھے مہلت دے دے کہ میں اس بندے سے جا کر اس سے معافی مانگ لوں۔ خدا کہے گا میں نے تجھے زندگی دی تھی، کیوں نہیں تو نے سے معافی مانگی؟ معافی مانگنا تو بہت دور کی شے، لوگ کینہ رکھ کے دل میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے بات نکالتے چلے، یعنی خود بھی برائی کریں گے دوسروں کو بھی ورگلائیں گے، یعنی ڈبل گناہ، گناہ پر گناہ۔ تو اگر چاہتے ہیں آپ اپنی قبر کو تمام چیزوں سے
جو چیزیں آپ کی ضروریات زندگی میں جو تھیں اس سے بڑھ کر وہاں پہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو ساری چیزوں سے دوری کر لیں۔ مولا فرماتے ہیں، امام رضا نے فرمایا کہ من زارنی عارفا بحقی انا ازورک ثلاثۃ مقام اولہ فی القبر۔ پہلا مرحلہ جب تمہیں قبر میں رکھا جائے گا، انسان گھبرائے گا، پریشان ہوگا۔ مولا فرماتے کیوں گھبراتے ہو؟ میں رضا تمہاری امداد، تم نے دنیا میں میری زیارت کی تھی، تم نے غربت میں پردیس میں میری زیارت کی تھی، میں تمہاری زیارت کے لیے آیا ہوں۔ جس کی قبر میں خود مولا رضا آ جائیں تو سوچے اس کی قبر خود بخود منور ہو جائے گی، ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ حدیث کا اگلا فقرہ بھی ہے کہ مولا امام رضا فرماتے ہیں کہ جس وقت تمہارے نام اعمال جب تم سے منکر و نکیر جب تم سے سوال کریں گے، جس وقت منکر و نکیر تم سے سوال کریں، مولا کہتے ہیں میں اس وقت بھی تمہارے پاس کھڑا ہوں گا، تمہاری امداد کے لیے میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت بھی میں تم سے آ کر تم سے تمہاری گفتگو کو میں وہاں پہ جو تمہاری سمجھ میں تم کو آ کر بتاؤں گا۔ کہتے وَالثَّانِي عَلَى الصِّرَاطِ، دوسرا مقام پل صراط ہے کہ جب انسان جو ہزاروں سال کا راستہ ہوگا، امام رضا کا فرمان ہے جو ہزاروں سال کا راستہ ہوگا، مولا فرماتے جہاں 1000 سال اس پہ چڑھنے کے لیے لگے گا، 1000 سال اس پہ چلنے کے لیے، 1000 سال اس پہ اترنے کے لیے، دنیا کے 1000 نہیں، یہ آخرت والے 1000 سال ہیں۔ یہ سب برزخ کا معاملہ ہے۔ سنواریں اپنی زندگیوں کو، معصومین کے فرامین پر عمل کریں، جتنا ہو سکے توبہ استغفار کریں، رد مظالم نکالیں، اگر اس کے لیے جس کے لیے آپ نے جس کے لیے جو چیز غلط چیز کہی، جو چیز کہی اس کی طرف سے رد مظالم نکالیں، کم سے کم خدا سے مغفرت طلب کر، پروردگار کہتا ہے، پالنے والا میرا کہتا ہے۔ یہ سب سخت ہو جائیں گے، ذرا ذرا سے گناہ جمع ہو کر انبار بن جاتے ہیں۔ پل صراط کہنا آسان ہے، بہت سخت مرحلہ ہے۔ یہ ذرا ذرا سے گناہ، ذرا ذرا سے گناہ، ذرا سے سننے کے کان میں جو ہے خوشنودی کے لیے انسان زبان سے ہلا دے، چھٹانگ کی زبان جو ہے اس کو ہلا دیتا ہے اور ساری مصیبت آ جاتی ہے۔ مولا نے فرمایا ہے کہ احفظ لسانک تعزہ، اگر عزت چاہتے ہو، بزرگی چاہتے ہو، بلندگی چاہتے ہو اور اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، لوگوں میں محبوب بنانا چاہتے ہو اپنے آپ کو، تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ احفظ لسانک تعزہ، اگر عزت چاہتے ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، وگرنہ زبان تمہیں ذلیل کر دے گی۔ آج جس پر ہم نے جس کو بھی جو کہا، اگر وہ چیزیں غلط ثابت ہو گئیں تو سوچے آپ اس کے منہ میں یہاں تو چھوڑ، محشر میں کیا جواب دے گا انسان؟ محشر میں کیا جواب دے گا اگر کسی کو کچھ کہا گیا ہے ایسے بغیر تحقیق کے، بغیر جو کسی کو ایسے کہہ دینا، تو وہاں کیا کرے گا انسان؟ معصوم فرما رہے ہیں، میرے آقا کا فرمان ہے احفظ لسانک تعزہ، اگر عزت چاہتے ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ یہی زبان ہے مولا فرماتے جو انسان کو جہنم میں لے جائے گی، یہی زبان جو اس کو انسان کو جنت میں لے جائے گی۔ یہی زبان ہے جو انسان کو لوگوں کے درمیان محبوب بنا دیتی ہے، یہی زبان ہے جو انسان کو ذلیل و خوار و رسوا کر دیتی ہے۔ اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ کہتے مولا کہ جس وقت جا کر انسان وہاں پر رکا ہوگا، آقا میرے فرماتے ہیں کہ میں اس وقت امداد کے آؤں گا۔ مولا رضا فرماتے میں اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے زائر و زائرہ کو وہاں سے میں اس کو پار کر دوں گا۔ تیسرا مقام، جس وقت ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، اولہ فی القبر والثانی علی الصراط والثالث یوم الجزا یوم العقاب یوم الحساب، جس وقت ہمارا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ مولا رضا فرماتے ہیں کہ جب تمہارا حساب و کتاب جب کیا جائے گا، جب تمہارے نامہ اعمال تمہارے ہاتھوں میں دیے، کہتے اس وقت یہ انسان کا جسم بھی اس کے خلاف ہو جائے گی۔ یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ چہرہ، جسم کا ہر اعضا اس کا مخالف ہو جائے گا۔ جس جسم کے لیے ہم نے کیوں ہر چیز گھنٹوں گزار دیا کرتے تھے اس جسم کے لیے، اس کی آرائش کرنے میں، اس کو سنوارنے میں، اس کو سجانے میں، اس پہ پرفیوم لگانے میں، اس پہ چہرے پہ نہیں معلوم کیا کیا لگانے کے لیے، یعنی اس جسم کے لیے نہیں معلوم کتنا وقت عمر کا جو ہم نے ضائع کیا اس جسم کے لیے، اس کو سجانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے۔ کہتی ہے جسم بھی وہاں پر پہنچنے کے بعد یہ جسم بھی ہمارے خلاف ہو جائے گا، ہاتھ ہمارے خلاف بولے گا، زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی، کان ہمارے خلاف ہو جائے گا، آنکھیں ہمارے خلاف ہو جائیں گی، قدم ہمارے خلاف، ہاتھ ہمارے خلاف، جسم کا ہر اعضا ہمارے خلاف ہو جائے۔ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، ہم جھوٹ بولیں گے، نہیں ہم نے نہیں کیا، وہ جسم کو واضح کہیں نہیں تم نے مجھ سے یہ کام کروایا۔ کہتے اس وقت یہ جسم کے اعضا بھی گواہی دیں گے کہ تم نے مجھ سے یہ نیک کام کروایا تھا، میری آنکھوں نے جو ہے حسین کی زیارت کی تھی،
تو آنکھوں تُونے لے جا کر ذریعے حسین پر، ذریعے رضا پر، مولا رضا پر مس کیا تھا، اس زبان کو در حسین پر، در معصومین پر لے جا کر تم نے مس کیا تھا۔ یہ قدم چل کر معصومین کی بارگاہوں میں گئے ہیں، یہ قدم چل کر 40 میں اٹھ کر گئے ہیں، یہ قدم چل کے آقا حسین کی مجالس و محافل میں گئے ہیں، یہ قدم چل کے مولا رضا اور دیگر معصومین کی بارگاہوں میں گئے ہیں۔ یہ بھی گواہی دیں گے آپ کے لیے، ویسے بھی گواہی دیں گے، اور آپ کے اپوزٹ بھی ہو جائیں گے، برعکس بھی ہو جائیں گے کہ تم نے یہ گناہ کیا، تم نے وہ گناہ کیا، تم وہاں پہ مجھے زبردستی لے کر گئے، یعنی ہر چیز وہاں پہ۔ تو مولا فرماتے ہیں جب نامہ اعمال جب انسان اس وقت کہے گا، جب نامہ اعمال دیے جائے، دیکھے کہ سب خالی پڑا ہوا ہے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، خدایا پروردگار پالنے والے، اے میرے معبود، یہ تو نے جو نامہ اعمال مجھے دیے معبود، یہ میرا نہیں ہے، میں نے تو بڑی عبادتیں کی تھی، بڑا کار خیر خیرات کیا تھا، بہت ہی زیادہ صدقات کیا تھا، نہیں معلوم کیا 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 تھا، سب کچھ کر ایک مرتبہ ندا آئے گی، میرے بندے یہ تیری دنیا نہیں ہے، یہ جو گھول مال چلے اس کا یہ یوم عقاب ہے، یوم حساب ہے۔ آج یہاں پر ساری چیزیں جو دنیا میں کی تو نے کہتے اس وقت جسم کا اعضا بولے گا، اس وقت جسم کا اعضا بولے گا کہ تو نے یہ کیا۔ جب انسان جھوٹلانے پر، کیونکہ دنیا سے عادت پڑی رہی، تب اس وقت اس کا جسم کا اعضا اس کے خلاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ اے میرے عزیز، مہلت ہے، اب بھی ہم لوگ سدھر جائیں۔ موت نہ بچہ دیکھتی ہے، نہ بوڑھا، نہ جوان، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، ہر شے ختم ہو جائے گی۔ جتنی بھی دنیا میں جو چیز پیدا ہوئی ہیں سب ختم ہو جائیں گی، سب ختم ہونا ہے۔ جو ذی نفس ہے، جس چیزوں میں روح موجود ہے، وہ اس دنیا سے فنا ہو جائے گی، کوئی نہیں بچنے والا ہے، سب کو دنیا سے جانا ہے۔ جب ائمہ معصومین نہ رہے تو ہماری کون سی اوقات اور بساط ہے؟ معصومین نے سب کچھ کر کے بتایا، عملی طور پہ کر کے بتایا، شہزادی کونین نے کر کے بتایا، امیر کائنات نے کر کے بتایا، جناب رسول خدا نے کر کے، تمام معصومین نے ہم لوگ کو ہر چیز، اصحاب حسین نے ہم کو کر کے بتایا، اصحاب رسول نے کر کے بتایا، تمام لوگوں نے جتنے خیر خیرات تھی، ہر چیزیں تھی، نیکیاں تھی، ہر چیز بتائی گئی۔ قرآن نے کہا تمام چیزوں کو ہم کو بتایا کہ دیکھو یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ دیکھو والدین کا احترام کرنا، بڑوں کا ادب احترام کرو، والدین سے کبھی بد زبانی نہ کرنا۔ آج کی اولادیں ایسی ہو گئی جو ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر الٹا سیدھا بولتی ہیں۔ آپ کبھی ہم ماں باپ نہیں بن سکتے، ماں باپ کتنے ہی برے کیوں نہ ہو۔ آیت قرآنی بھی موجود ہے اور حدیثیں موجود، ماں باپ کتنے برے تمہارے حق میں انہوں نے ظلم کیا، خدا اس کو دیکھے گا، خدا ان ماں باپ کو دیکھے گا جو تمہارے حق میں انہوں نے ظلم کیا، خدا دیکھ رہا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے لفظ اف تک نہ کہو، ماں باپ ہیں تمہارے۔ آج اولادیں غصے میں نہیں معلوم کیا کیا ماں باپ کو کہہ ڈالتی، غلط ہے یہ۔ کسی کے بہکائے میں آ جائے، پتہ نہیں معلوم کسی نے کچھ کہہ دیا، ادب احترام واجب ہے، ماں باپ کا، بھائی بہن کا، چھوٹے بڑے کے ایک دوسرے پر ادب احترام واجب ہے، جائز نہیں ہے۔ اسلام نے کہا کہ ماں باپ کی بے ادبی کی جائے۔ پیغمبر اعظم نے تو یہاں تک کہا کہ یعنی وہ ادب ہے ماں اور باپ کا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر میں رسول عربی، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری ماں، ابھی میں نے نماز شروع کیا، میری ماں مجھے آواز دے، فرماتے ہیں کہ میں محمد، میں نماز کو توڑ کر اپنی ماں کی اس آواز پر میں لبیک کہہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ معصومین نے سب کر کے دکھایا ہے۔ اے میرے جوانوں، اے میرے بچوں، جو چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہے اس چیز کو لینا چاہیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں کسی کو نہیں رہنا ہے، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، گزر جائے گا یہاں سب کچھ، وہیں جانا ہے۔ اب بھی موقع ہے سدھر جائیں۔ آج جو ہماری زندگیوں میں مشکلات آئی ہیں، اس کے کچھ باعث ہم لوگ خود ہیں، ہماری ذات ہے یہ، جو آج روزی میں خیر و برکت نہیں رہی، اولادیں کہے میں نہیں رہی، بیوی کہے میں نہیں، یعنی مال و زر میں کسی چیز میں کوئی خیر و برکت باقی نہیں، ہر طرف مشکل، پریشانی، گرفتاری، جیسے لگتا ہے ساری گرفتاریوں نے ہمارا ہی دروازہ دیکھ لیا ہو۔ اس کی بنا بھی ہم ہی لوگ ہیں۔ دیکھیں اپنی زندگی میں ہم کر کیا رہے ہیں، دیکھیں کہ ہم کیسے صلہ رحم بجا لا رہے ہیں، دیکھیں ہم کیسے والدین کے ساتھ رفتار و گفتار کر رہے ہیں۔ آج زندگیوں کو چین چھین چکا، کیوں؟ ماں باپ سے بدتمیزیاں بڑھ گئی ہیں۔ اگر ماں باپ نہیں ہیں تو ان کو یاد نہیں کیا جا رہا ہے، کہ جس کی وجہ سے ساری مصیبتیں آ رہی ہیں۔ یعنی والدین زندہ ہیں، خوش نصیب کہ جائے ان سے معافی مانگے، جو بھی کہا آپ نے
وہ باپ ہیں، ماں ہیں آپ کی، جا کر معافی مانگو ان سے، 1000 مرتبہ ان سے معافی مانگو، وہ آپ سے معافی مانگنے آئیں گے؟ نہیں، ان سے جا کر معافی، خدا نہ کرے کوئی ایسی اولاد کم بخت ہو جن سے ان کے ماں باپ ڈرتے ہوں۔ اولاد کو ماں باپ سے ڈرنا چاہیے، نہ کہ ماں باپ کو اولاد سے ڈرنا چاہیے۔ یہ سب مکافات عمل ہیں، ہر چیز کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ایک ذرے کا اللہ جو ہمیں اجر دے رہا ہے تو ایک ایک ذرے کا ہمیں جواب گو بھی ہونا پڑے گا۔ خدا دیکھ رہا ہے، یہ فرشتے جو بیٹھے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ آپ جو بھی کرتے جائیں ان سے کوئی مطلب نہیں کسی سے، ان کا قلم چل رہا ہے، بس قلم چل رہا ہے۔ زندگیاں سخت ہوتی جا رہی ہیں، ان کی بنا اور وجہ بھی ہم لوگ ہیں۔ بہرحال جب نام اعمال دیا جائے، کہے گا ہم نے تو اتنا خیر خیرات کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، نہیں معلوم کیا کیا کیا، سب خالی پڑا ہے۔ خدا کسی اور کا تو نہیں دے دیا؟ نہیں، ندائی تیرا ہے۔ کہتے اس وقت وعدہ معصوم کام آئے گا، یہ زیارت معصوم اس وقت کام آئے گی۔ کہتے مولا فرماتے ہیں یوم الجزا، یوم العقاب، یوم الحساب، اس جگہ میں آؤں گا۔ کہتے مولا نام اعمال جب پریشان ہوگا، آقا کو دیکھا، مولا یہ دیکھیے آقا سب کچھ نہیں رہا، مولا سب ختم ہو چکا ہے، یہ آقا میں کیا کروں، میرا ہاتھ خالی ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ کہتے مولا کیوں گھبراتے ہو، تم نے غربت میں میری زیارت کی ہے، پردیس میں میری زیارت کی ہے، جب میرا کوئی نہ تھا تم میرے بنے ہو، تم میرے مونس بنے ہو، ہمدرد بنے ہو، تم نے اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، تم خود زیارت کو گئے ہو یا تم نے نیابتاً اپنی طرف سے کسی کو زیارت کے لیے بھیجا ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ معذرت کے بہرحال آج کل مشکل ہے، راستے بند ہیں، معصومین کی زیارتیں نہیں ہو پا رہی۔ امام رضا کی زیارت ہے اور دیگر معصومین، کسی بھی امام رضا کی زیارت، بہرحال جو آپ کے دوست پہچان والے جان والے ہیں، کسی کو بھی آپ نیابتاً بھیجیے کہ پوری زیارت جو طریقے جس طرح کی جاتی میری طرف سے جا کر ان کو حق و زحمت دیجیے، وہ جائیں آپ کی طرف سے زیارت کریں، اپنی طرف سے کروائیے، اپنے والدین کی طرف سے کروائیے، رشتہ داروں کی طرف سے کروائیے۔ موقع ہے، نہیں پہنچ سکتے، اتنا پیسہ لگا کے آنا پڑتا، تھوڑے پیسے میں تو ہوئی جا رہی زیارت، لیکن حق و زحمت اس کو دے دیجیے جس سے زیارت کروائیے، اس سے جا کر اس کا اجر ملے گا۔ مولا کی زیارت دور نزدیک سے بھی جو کرے وہ آپ کی طرف سے نیابتاً جا رہا، اس کو بھی ثواب مل رہا، آپ کو بھی ثواب مل رہا، مت بھولیں۔ کہتے اس وقت مولا فرمائے تم نے میری زیارت کی تھی، میں تمہیں اس کا اجر دوں گا۔ کہتے اس وقت نام اعمال کو مولا لیں گے، کہتے نگاہ رافت کریں گے امام رضا، سارے اعمال پلٹ کے آ چکے ہوں گے۔ کتنے رؤوف ہیں یہ امام، جن کی ذرا مولا نے فرمایا تھا اذا نزلت، امام رضا فرماتے ہیں اذا نزلت بکم شدائد فاستغیثوا بنا، یہ میرے چاہنے والوں، جب بھی کبھی تم مصیبتوں میں گر جاؤ، دنیا کے کسی کونے میں ہو، دنیا کے کسی خطے میں، کسی بھی جگہ ہو، مولا فرماتے ہیں جب بھی تم پر اذا نزلت بکم شدائد، جمع شدتوں کی، جب مصیبتوں میں گر جائے، مریضی، بیماری، آزاری، نہیں معلوم کیا 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 کیا، ہر طرف سے مصیبتیں، کہ یہ کہہ دوں کہ بلکہ ساری مصیبتیں آپ ہی کا دروازہ دیکھ لیں، تو مولا فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، اذا نزلت بکم شدائد فاستغیثوا بنا، کیوں پریشان ہو رہے؟ ایک مرتبہ ہم سے استغاثہ تو کر کے دیکھو، تم ہم سے مانگ کے تو دیکھو، ہم تمہیں کیسی عنایت کرتے ہیں۔ اس معصوم کی بارگاہ سے اگر عنایت ہیں، اگر مانگا جائے تو یہ معصوم کے ہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ کہتے بہت رؤوف ہے یہ امام، اس معصوم کی بارگاہ سے بہت جلد جو ہے، بہت جلد خدا عنایت کرتا، بہت جلدی سن لیتے ہیں امام رضا۔ جب بھی مصیبتوں میں گھرے، دنیا میں کہیں پر بیٹھے ہوں، امام رضا کے روضے کا رخ کر لیجئے، اور رخ کرنے کے بعد مولا کی زیارت پڑھیں اور مانگے آقا سے، ان کو ان کی جدہ زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ دیں، مولا حسین کا واسطہ دیں، ان کے فرزند امام جواد کا واسطہ دیں، طلب کریں، مانگے، جو عنایت ہوگا۔ بہرحال مولا کی شہادت کا بہرحال یہ دن ہے اور یہ رات ہے، یہ آج جو مخصوص ہے مولا سے، کہ زیارت کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ جو آج کی زیارت مخصوصی ہے مولا امام رضا کی، کہ آقا کی زیارت کی جائے دور نزدیک سے، کہ مولا عنایت کریں گے انشاءاللہ۔ ختم کی میں نے اپنی گفتگو، ایک حدیث میں نے مولا رضا کی یادداشت کی تھی، آپ کی خدمت میں اس کو عرض کر دوں کہ مولا امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ایک شخص نے میرے آقا سے پوچھا کہ بندوں میں خدا کے نزدیک سب سے اچھا بندہ کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وَسُئِلَ عَنِ الْخِيَارِ الْعِبَادِ فَقَالَ الَّذِينَ
اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا واذا اعطوا شکروا واذا ابتلوا صبروا واذا غضبوا عفوا۔ مولا فرماتے ہیں، میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا سے سوال کیا گیا کہ خدا کے نزدیک سب سے اچھا بندہ کون ہے، سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، میرے مولا فرماتے ہیں کہ وہ شخص، وہ لوگ، کون اچھے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو اچھا کام کرتے ہیں اس پر خوشحال ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نیک کام کریں، کار خیر و خیرات کریں، کسی میں لڑائی جھگڑا ہو گئے ان کو ملا دیا، بھائی بہن روٹھے میں ان کو ملا دیا، خاندانوں میں جدائیاں ہو گئی ان کو ملا دیا، کوئی بھی کار خیر خیرات ہو اگر کریں تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، اور جس وقت مولا فرماتے ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں تو اس پر فوراً استغفار کر دیتے ہیں، زندگی مہلت نہیں دیتی۔ جیسے ہی کوئی غلط کام ہو، غلط کام دیکھے کوئی، اس کے فوراً استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور خدا سے استغفار کرے، خدا اسے بھی بخش دے، مجھے بھی بخش دے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا وَإِذَا آتُوا شَكَرُوا، اور مولا فرماتے ہیں، میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ جب وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، جب کچھ عنایت کرتے ہیں تو وہ جب انہیں کچھ بھی ملتا ہے تو خدا کا شکر بجا لاتے، پروردگار تیرا شکر ہے، معبود تیرا احسان، تیرا کرم کہ تو نے مجھے اس لائق سمجھا، کہ خدا تو نے مجھ کو ایک کم رزق دیا، یہ زندگی کی تھوڑی سی مجھے بدل چیزیں دی، تیرا شکر ہے پروردگار، جو تو نے دیا تیرا شکریہ ہے معبود۔ حدیث کا اگلا فقرہ وَإِذَا ابْتَلُوا صَبَرُوا، اور جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں تو وہ صبر کرتے ہیں، بردباری سے کام لیتے ہیں، یہ نہیں کہ بالکل بپھر جاتے۔ بعض لوگ ہیں معاذ اللہ خدا کو بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں، مصیبت آتی، خدا یہ ساری مصیبت ہمارے لیے تھی، یہ ساری آزاریاں مصیبتیں یہ ساری جو آ رہی میرے لیے تھی، پروردگار کیا تو نے میرے ہی لیے ساری چیزیں پر؟ نہیں، خدا کا شکرانہ ادا کریں، کفران نعمت نہ کریں، کبھی نعمتیں لے کر امتحان ہے، کبھی نعمتیں چھین جا کر امتحان ہے۔ تو مولا فرماتے، آقا نے کہا وَإِذَا ابْتَلُوا صَبَرُوا، جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے ان لوگوں پر، یہ اللہ کے اچھے بندے ہیں تو وہ صبر کرتے ہیں، کہتے شکر معبود، جس حالت میں تو نے رکھا تیرا شکر ہے۔ حدیث کا اگلا آخری فقرہ وَإِذَا غَضَبُوا عَفْوًا، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ آج غصے میں انسان پتہ نہیں کیا کیا کہہ ڈالتا ہے ایک دوسرے کو۔ غصہ یہ شیطان ہے، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ غصے میں نہیں معلوم کیا کیا بک ڈالتا ہے، جو منہ میں آئے کہتا چلے جائے، کسی کے بارے میں کہنا چاہے جس کے بارے میں، کسی کے اوپر غصہ ہو گیا تو نہیں معلوم، میں نے ہاتھ بیچ میں نہ کی تو اس پر تہمت، چغلی، بہتان، ہر چیز لگاتا چلا جائے غصے میں آگے۔ نہیں عزیزو، غلط ہے یہ۔ جب غصہ انسان کو اذا غضبوا عفوا، جب غصہ ہے تو معاف کر دو۔ اسی طرح سے حدیث کا ایک فقرہ ہے کہ اس طرح سے انسان کو معاف کرو جیسے تم امید رکھتے ہو خدا تمہیں معاف کرے، اسی طرح دوسرے کو بھی معاف کر دو۔ جیسے تم امید رکھتے ہو کہ اگر تمہیں کہیں خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آ جائے تو تم یہ چاہتے تمہیں بخش دیا جائے، تمہیں لوگ کچھ نہ کہیں، اسی طریقے سے تم بھی معاف کر دو۔ یہ میرے مولا رضا نے فرمائی، یہ سب سے اچھے لوگ خدا کے نزدیک ہیں۔ اے کاش اس معصوم کی حدیثوں کو سنا گیا ہوتا۔ مولا امام رضا ہے کہ ہمیشہ اپنے جد امجد کو یاد کیا کرتے تھے، ہمیشہ اپنے جد کو یاد کیا ہے۔ ختم کی میں نے اپنی گفتگو، آئے مولا رضا کی بارگاہ ہے، اپنے دلوں کو آقا کے پاس لے چلے، مولا کی خدمت میں چلتے ہیں، امام رضا غریب کی خدمت میں۔ مولا امام رضا فرماتے ہیں، کہتے آقا کی خدمت میں ایک شخص کربلا گیا تھا، زیارت کر کے پلٹتا ہے، مولا کو معلوم ہوا، کہتے مولا کے دروازے پر مولا خود احترام میں غلام کو حکم نہیں دیا، خود اٹھ کر گئے اور جا کر دروازے کو کھولا، اور اس کے بعد کہتے مولا کو جب اس نے خاک شفا کا ہدیہ دیا ہے تو مولا بہت زیادہ اشک بار ہوئے، دل آپ کا ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد کہا تم نے دنیا کا بہترین تحفہ مجھ کو لا کر دیا ہے، کیونکہ امام رضا اپنے جد حسین کی ہر مصیبت پر یاد کیا کرتے تھے۔ مولا امام رضا فرماتے ہیں شبیب کے بیٹے سے، یبن الشبیب ان کنت باقیا للشیء فابکی لجدی الحسین الغریب الذی یذبحونا کذبح الکبش۔ اے شبیب کے بیٹے، جب بھی کبھی تمہیں رونے کا دل کرے تو میرے جد حسین کی مصیبت کو یاد کر لینا۔ آئیں اپنے آقا کی خدمت میں چلتے ہیں، اس مولا رضا غریب کی خدمت میں چلتے ہیں جس کا دم پردیس میں نکلا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج اس سرزمین پر آپ کی خدمت میں ہیں،
اور آپ لوگ بہرحال اس وقت مولا کے اس عزا میں شامل ہیں. جناب زہرا بھی پرسہ لینے کے اپنے فرزند کے لیے آئی ہوئی ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیک یا مولائی وابن مولا. السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرضا. آئے سلام کریں اپنے آقا امام رضا غریب کو. مولا فرماتے ہیں آقا نے وصیت کی تھی خواجہ ابا سلط سے. ابا سلط جب میرا دم نکلنے لگے، جب میں مامون کے کمرے سے واپس آؤں، اگر میری رضا میرے دوش پر ہو تو مجھ سے بات کرنا، اگر میرے سر پہ میری رضا ہو تو یہ سمجھ جانا تمہارے آقا کو زہر دے دیا گیا. ابا سلط کہتے میں نے دیکھا مولا حجرے سے باہر نکلے، آقا کو زبردستی زہر دیا گیا تھا. ابا سر پہ پڑی یہ زہر اتنا سخت تھا کہ مولا کے قدم لڑکھڑا رہے تھے. امام رضا غریب نے کہتے ایک دیوال کا سہارا اور ابا سلط کے کاندھوں پہ ہاتھ کو رکھا. کہتے ابا سلط گریا کرتے مولا کو حجرے میں لے کر آقا فرماتے ابا سلط پیاس سے کلیجہ پھٹ رہا ہے، تھوڑا پانی لا دو. ابا سلط نے مولا کو بستر پہ لٹایا، بھاگے گئے پانی لے کر. کیا دیکھا؟ مولا زمین پر ایک مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں، خون منہ سے بہ رہا ہے. کہتے جیسے ہی پانی دیا لب کے نزدیک لے کر گئے، پانی چھوٹ گیا. کہتے لگتا ہے میرا دم بھی میرے جد حسین کی طرح، میرے جد حسین کی طرح میرا بھی دم نکلے گا. ابا سلط نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا جب آپ کے جد کا دم نکلا تھا آسمان پر کافتاب اتنا زیادہ تپش تھی کہ کربلا کی زمین پر دانے بن جاتے، مولا ضائع نہ تھا. اے آقا زمین گرم تھی، مولا آپ کے جد تیر دل کے بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے تھے. کہتے مولا رضا اپنے جد حسین پر بہت گریہ فرماتے تھے. 2 جملے ختم کیا میں نے، مانگ لے دعاؤں کو. مولا نے شبیب کے بیٹے سے کہا طیبن الشبیب ان کنت باکیا للشیب فبکی لجدی الحسین الغریب. اے شبیب کے بیٹے جب کبھی تمہیں کسی پہ رونے کا دل کرے تو میرے جد حسین کی مصیبتوں کو یاد کر لینا، کیونکہ الذی یذبحون کذبح الکبش، کیونکہ میرے جد حسین کو مولا رضا فرماتے ہیں کہتے جیسے قربانی کا جانور ذبح کیا جائے میرے جد حسین کو ذبح کر دیا. کہتے مولا فرماتے ہیں اے شبیب کے بیٹے جانتے ہو جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اسلام نے اس کے لیے کچھ شرائط رکھے ہیں. جب اسے ذبح کیا جائے تو پہلا ادب و احترام یہ ہے اسے پانی کے پاس چھوڑ دو. جب 3 مرتبہ اپنی مرضی سے پانی سے منہ ہٹائے تب ذبح کرو. کہتے مولا نے چیخ ماری واہ جدہ، ایک جانور کا اتنا ادب و احترام کہ جب اسے
ذبح کیا جائے تو پانی پلایا جائے. آئے میرے آقا کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اجرکم اللہ. مولا امام زمانہ آپ کے پرسے کو قبول کرے. بی بی زہرا آپ کی آوازوں پہ رحمتوں کا نزول کریں. کہتے مولا پھر فرماتے ہیں اے شبیب کے بیٹے، جانور کو ذبح کرنے کے آداب میں ایک یہ بھی ادب ہے کہ جب اسے ذبح کیا جائے، جو شرطوں میں سب سے بڑی شرط ہے کہ چاقو تیز ہو. جیسے ہی رگے گردن پہ رکھا جائے، چاروں رگے کٹ جائے. کہتے مولا نے ایک چیخ ماری، واہ جدہ، ایک جانور کو ذبح کرنے کی یہ شرط. ہائے میرے جد کو کند خنجر سے ذبح کر دیا گیا. مولا فرماتے ہیں جب شبر ذبح کرنا چاہتا تھا، چاقو اتنا کند تھا کہ وہ خنجر چلتا نہ تھا. مولا فرماتے ہیں ضربا 70. کہتے جیسے گوشت کاٹا جاتا ہو، میرے جد کی گردن پہ وہ لعین ضربے مارتا جا رہا تھا. ضربے مارتا جب نہیں دل کرتا ہے، جب آقا کی گردن پہ ملعون ضرب مار رہا ہوگا، ارے مولا نے خیمے کا رخ کر لیا ہوگا. اے بہن زینب مجھے معاف کرو. ارے مقتل کا رخ کیا گیا بھیا عباس. اے میرے لال علی اکبر، اے میرے لال. دل کرتا جب نہیں حسین نے مصیبت میں بچے ماں اور باپ کو یاد کرتے ہیں، حسین نے مدینے کا رخ کیا ہوگا. اے اماں زہرا میری مدد کرو. جب نہیں زہرا کی آواز آئی ہو، اے میرے لال حسین میں تیرے پاس موجود ہوں، میں مقتل میں صبح سے تیرے پاس موجود. الا لعنت اللہ للقوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. خدا پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اے پروردگار پالنے والے، یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں، ان سب کو معصومین کی زیارت نصیب کر دے. خدایا ان سب کی، ہم سب کی جو مشکل گرفتاریاں انہیں دور کر دے. پروردگار اہل بیت اطہار کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے. مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت رحمت قرار دے. پروردگار پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے میں معبود روزی روزگار کے دروازوں کو کھول دے. خدا اس مریضی بیماری کو دور کر دے. جن جن گھروں میں، ہاسپٹلوں میں، جہاں کہیں بھی جو مریض و بیمار ہیں، انہیں جلد از جلد صحت عنایت کر دے. پروردگار پالنے والے معبود موت سے پہلے جنت البقیع پہ بھی سایہ دیکھنا نصیب کر دے. یہ پالنے والے پھر تو سے التجا کرتے ہیں. معبود پروردگار بہت سے لوگوں کے لیے کہا گیا جو مریض و بیمار اس وقت گھروں میں ہیں، ہاسپٹلوں میں، جہاں کہیں بھی، خدایا انہیں جلد از جلد صحت عنایت کر دے. پروردگار ہم سب کے، آپ سب کے تمام مرحومین کی مغفرت کر دے. اہل بیت اطہار کا تجھے واسطہ دیتے ہیں 4 دم معصومین کا. معبود حج و زیارات میں جو بھی مشکلات ہیں ان سب کو برطرف کر دے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے غریب الغرباء، اے میرے بھائی رضا. اے غریب الغرباء، اے میرے بھائی رضا. روکے معصوم آئے قم، روکے معصوم آئے قم. قم سے دیتی ہے صدا، اے میرے بھائی رضا. اے غریب الغرباء، اے میرے بھائی رضا. تیرا دیدار نہیں بائی قسمت میں میری، دے ہواؤں کو ذرا حکم اے میرے علی. سنوں آواز تیری، سنوں آواز تیری، دل بہل جا اے میرا، اے میرے بھائی رضا. اے غریب الغرباء، اے میرے بھائی
بائی رضا دیکھنے آئی ہوں میں قم سے صورت تیری اے غریب الغربا دیکھ غربت میری کوئی بتلاتا نہیں کوئی بتلاتا نہیں مجھ کو مشہد کا پتہ اے غریب الغربا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا مجھ پہ جو بیت گئے وہ علم کچھ بھی نہیں سامنے زینب کے میرے غم کچھ بھی نہیں میں نہ بازار گئی میں نہ بازار گئی نہ چھنی میری رضا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا جب سے پہنچی ہوں میں قم دل ہے قابو میں کہاں غمزدہ نظر شیر کے پیر و جوان دیکھ کر کالے علم دیکھ کر کالے علم دل دہلتا ہے میرا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا ہوں یتیمہ لیکن وہ یتیمہ تو نہیں قیدی بابا کی قسم میں سکینہ تو نہیں جس کے گوہر بچھنے ہیں جس کے گوہر بچھنے جس کا دامن بھی جلا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا قم سے مشہد جو گیا زائر مولا رضا اے تکلم وہ یہی لے کے پیغام چلا راستہ تیری بہن راستہ تیری بہن اب بھی تکتی ہے تیرا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا روکے معصوم آئے قم روکے معصوم آئے قم سے دیتی ہے صدا اے میرے بھائی رضا اے میرے بھائی رضا اللہم صل علی محمد وآل محمد آئیں زیارت کی نیت کر لیں مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پڑھتے ہیں اپنی طرف سے والدین آباء و اجداد مرحومین کی طرف سے قربتن اللہ السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین خصوصاً سیدی و مولائی ابا فضل العباس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
زیارت کی نیت کر لیں۔ مولا امام رضا علیہ السلام کی روز مخصوصی ہے، بہرحال دور و نزدیک کہیں سے بھی پڑھا جائے تو ثواب ضرور ملے گا۔ زیارت امام رضا علیہ السلام پڑھتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے والدین، آباء و اجداد، مرحومین، دوست و جان پہچان والے، جملہ قبر المومنین مومنات طرف سے قربتاً اللہ۔ السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولیہ، السلام علیک یا حجت اللہ وابن حجتے، السلام علیک یا امام الہدی والعروۃ الوثقی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد انک مضیت علی ما مضی علیہ آباؤک الطاہرون صلوات اللہ علیہم، لم تؤثر عمن علی خدا ولم تمن من حق لا باطل، وأنك نصحت لله ولرسوله وأديت الأمانة فجزاك الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء، آتيتك بأبي وأمي زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لعدائك، فاشفع لي عند ربك۔ السلام عليك مولاي غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا نيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت حجت اللہ، السلام علیک یا اخت امام الغریب، السلام علیک یا فاطمة المعصومہ، اشفعی لی فی الجنہ فإن لك عند الله شانا من الشان، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك مولاي صاحب العصر والزمان، السلام عليك مولاي خليفة الرحمن، السلام عليك مولاي مظهر الإيمان، السلام عليك مولاي امام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من انصارك وآوانك ورحمة الله وبركاته۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔